بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواںگے، توحید ہاں توحید سناندے رواںگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: والصائمين والصائمات سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مہمان رب دا، مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، رحمت دا آلہ خزینہ ہے یارو، رحمت دا آلہ خزینہ ہے یارو، لٹ لو بہاراں رمضان آیا، رمضان آیا۔ سحری دا لے کے تحفہ ہے آیا، سحری دا تحفہ ہے لے کر آیا، روزے دا
دا سب لئی پیغام لایا لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا تراویح دا جس نے اہتمام کیتا تراویح دا جس نے اہتمام کیتا رب نے او دیتے ہے انعام کیتا رب نے او دیتے ہے انعام کیتا لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا مہمان رب دا مہینہ ہے یارو مہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخشش دا اعلیٰ خزینہ ہے یارو لٹ لو بہاراں رمضان آیا دعا کریے اے ہو مہینہ ہووے دعا کریے اے ہو مہینہ ہووے مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے لٹ لو بہاراں رمضان آیا لٹ لو بہاراں رمضان آیا قابل صد احترام سامعین کرام اللہ پاک کا قرآن پڑھیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دنیا اور جو اس دنیا میں ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اصل کامیاب وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دے گا۔ تو بھائی میری اور آپ کی زندگی کا نصب العین اور مشن یہ ہونا چاہیے، کیا مشن ہونا چاہیے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ جو جہنم سے بچ گیا جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ بھائی کوئی بندہ آئے ہمارے گھر مہمان اور وہ ہمارے لیے اچھا پیکج لے کے آئے، 10 لاکھ روپیہ 20 لاکھ روپیہ وہ ہمارے لیے لے کے آئے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ہم اس کی بڑی آہ و بغت کرتے ہیں، گھر کے دروازے کھولتے ہیں، صفائیاں کرتے ہیں، خوشبوئیں چھڑکتے ہیں کہ بھائی مہمان بڑا خاص آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں وہ تو دنیا کا چند روزہ سامان لے کے آتا ہے، لیکن رمضان جنت کا پیغام لے کے آیا ہے۔ اور رمضان ایسا مہینہ ہے برکتوں والا کہ دیکھو بھائی آپ بازار میں جاؤ نا، بازار میں تو آپ کو کئی بورڈ نظر آئیں گے، کئی گتے کے بورڈ، کئی کاغذ کے بورڈ، کئی کپڑے کے بورڈ، کئی فلیکسیں نظر آئیں گی جن پر لکھا ہوا ہوگا سیل سیل سیل، اور کئیوں پر لکھا ہوگا 70% سیل، کئیوں پر 80% اور کئیوں پر 50%۔ کیا مطلب کہ مہنگی چیزیں، جو مہنگی چیزیں ہیں نا وہ سیل میں سستے داموں مل جاتی ہیں، سستے داموں۔ تو بھائیوں اللہ پاک کے پاس جو سب سے مہنگی چیز ہے نا، مہنگی جس کے لیے کوشش اور محنت کرنی پڑتی ہے، وہ جنت ہے، اور جنت اللہ پاک نے رمضان میں جنت کی سیل لگا دی ہے، اور وہ جنت اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار اس جنت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں کچھ آیات پڑھ کے آپ کا ایمان تازہ کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے سامنے اللہ پاک کا قرآن ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا، اللہ فرمائیں گے یا عبادی، او میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ڈر نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمزدہ ہوگے، الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ جو میری آیتوں پر ایمان لاتے رہے، وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، اور جو میرے فرما بردار ہوتے رہے، اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، تحبرون، تمہاری بہت اچھی مہمان نوازی کی جائے گی، یطاف علیہم بزحاف من ذہب، سونے کے پیالے لے کے بچے ان پر چکر لگائیں گے، وَأَكْوَابٍ، اور آب خورے ہوں گے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، وہاں وہ ملے گا جو تم چاہو گے، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور تمہاری آنکھوں کی لذت کی ہر چیز ہوگی، وَأَنْتُمْ فِيهَا خالدون، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ وہ جنت ہے جس کا میں نے تمہیں تمہارے عملوں کی وجہ سے وارث بنا دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک نے ایک اور مقام پر فرمایا، یطوف علیہم بلدان مخلدون باکواب واباریک وکأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ مكنون جزاء بما كانوا يعملون۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ينظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ یہ جنت
جنت اللہ پاک نے اتنی قیمتی بنائی اور اللہ پاک نے اس کی قیمت بہت زیادہ رکھی. بار بار اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا جزاء بما کانوا یعملون. جو دنیا میں تم نے محنتیں کی تھی ان محنتوں کے عوض میں نے تمہیں جنتیں عطا کی ہیں. میرے بھائیو اللہ فرماتے ہیں حسبتم ان تدخلوا الجنہ. جنت میں جانا آسان نہیں ہے. جنت کے لیے محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی. لیکن آج میں جو آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسا مہینہ آ گیا ہے کہ مالک نے جنت کی سیل لگا دی ہے. ایسی سیل لگا دی ہے کہ رمضان میں نظریں جھکاؤ تو جنت واجب ہے. رمضان میں ایک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرواؤ تو جنت واجب ہے. دودھ کا ایک گھونٹ پلاؤ تو جنت واجب ہے. اللہ اکبر. اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ تو جنت واجب ہے. جنت کی اللہ نے سیل لگا دی ہے. ایسی سیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے. یدخل منہم الصائمون. جب اس جنت کے دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے فَإِذَا دَخَلُوا. جب وہ داخل ہو جائیں گے غُلِّقَتِ الْبَابُ. دروازے کو بند کر دیا جائے گا. کل قیامت والے دن اللہ پاک فرمائیں گے اس نے اتنے روزے اتنی نمازیں پڑھی اس کو اتنا اجر دے دو. اس نے اتنا صدقہ کیا اس کو اتنا اجر دے دو. کوئی آئے گا اس نے اتنے عمرے کیے اتنا اجر دے دو. اتنے حج کیے اتنا اجر دے دو. لیکن جب روزے دار کی باری آئے گی نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ. فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ. روزہ میرے لیے تھا اور اس کا بدلہ بھی میں اللہ خود عطا کروں گا. میں اللہ خود عطا کروں گا اور میں اللہ اس کا بدلہ ہوں. روزے کا بدلہ میں ہوں. اسی لیے نبی پاک نے فرمایا للصائم فرحتان. ہر روزے دار کی 2 خوشیاں ہیں. فرحت عند الافطار. ایک خوشی افطار کے وقت ہے. وفرحت عند لقاء ربہ. اور سب سے بڑی خوشی روزے دار کو اس دن ہوگی جس دن اس کے رب سے ملاقات ہوگی. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں ایسا روزے دار بنائے. اللہ اکبر. تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں اللہ پاک نے جنت کو آسان کر دیا ہے، سستا کر دیا ہے. مہنگی جنت اب تھوڑے عمل سے ملے گی. وہ کیسے؟ نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن الصیام والقرآن یشفعان. روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے رب منعتہ من الطعام والشراب والکذب والبہتان والغیبت. روزہ کہے گا مالکا میں نے سارا دن اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا. مالکا میں نے سارا دن اس کو جھوٹ بولنے سے روکے رکھا. میں نے اس کو غیبت کرنے سے روکے رکھا. میں نے اس کے کانوں پر بھی پہرا دیا، زبان پر بھی پہرا دیا، آنکھوں پر بھی پہرا دیا. میرے مالکا میں تیرے در سے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ روزہ رکھنے والے کو جنت نہیں عطا کرے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا جنت کی سیل لگتی ہے رمضان میں. اللہ پاک جنت کو سجا دیتے ہیں. فتحت ابواب الجنہ.
اللہ جنت کے رمضان میں سارے دروازے کھلوا دیتے ہیں، اللہ پاک سارے دروازے کھلوا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ رمضان میں اللہ پاک نے جنت کی سیل لگائی ہے، مہنگی چیز اللہ پاک سستے داموں دے رہا ہے۔ او خریدارو، جنت کے طلبگارو، رمضان آ گیا ہے، خوشیاں مناؤ، استقبال کرو، رمضان کا تیاری کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ فرماتی ہیں اذا دخل رمضان شد میزارہ وایقظ لیلہ واحیا لیقظ اہلہ واحیا لیالہ۔ امی عائشہ فرماتی ہیں جب رمضان آنے والا ہوتا نبی پاک کمر کس لیتے، تیاریاں کر لیتے، اور تیاریاں کر کر کے کرتے کیا، راتوں کو جاگتے، اللہ کا قرآن کی تلاوت کرتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا مہینہ ہے، یہ سیزن کا مہینہ ہے، سیزن کا۔ جب سیزن آتا ہے تاجر سوتا نہیں ہے، تاجر اپنی روٹی کو بھولا ہوا ہوتا ہے، تاجر کسی فوتیدگی پہ نہیں جاتا ہے، شادی پہ نہیں جاتا ہے، بلکہ سیزن آنے سے پہلے ہی تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ بھائی رمضان کے بعد عید آنی ہے، کپڑے کا سیزن ہے، جوتی کا سیزن ہے، ابھی گرمی آنی ہے، کولر کا سیزن ہے، سیزن سے پہلے تیاریاں شروع کی، اب سیزن لگا رہا ہے، سیزن میں یہ بندہ آرام بھول گیا، کھانا پینا بھول گیا کہ کوئی بات نہیں، سیزن اچھی طرح لگا لیں گے، اس کے بعد کھانا ہی ہے، اس کے بعد سونا ہی ہے، آرام ہی کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ایمان والوں کے لیے رمضان سیزن آ گیا ہے، سیزن آ گیا ہے نیکیاں کمانے کا، سیزن آ گیا ہے خدا کی رحمت کو اپنانے کا، سیزن آ گیا ہے گناہوں کو دھونے کا، سیزن آ گیا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا۔ ایمان والو، ایسا سیزن آیا ہے، ایسا سیزن۔ تو جو سیزن والے ہوتے ہیں، ایک تو معمول والے روزے دار ہیں، اور ایک سیزن والے جنہوں نے سیزن لگانا ہے۔ رمضان کا سیزن لگانے والے روزے دار وہ ہوتے ہیں کہ ان کا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نہیں ہوتا، ان کی آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ان کے کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ان کی زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جب تمہیں کوئی گالی دے، تمہارے ساتھ کوئی لڑے، تو تم نے کیا کہنا ہے؟ انی صائم، انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں تمہیں گالی کا جواب نہیں دوں گا، میں تیری لڑائی کا جواب تجھے نہیں دوں گا۔ انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ سیزن ہے میرے بھائیو، ایسا سیزن، کٹ کے لگانے والا سیزن، کیسا سیزن کہ اللہ پاک نے کھول دیا ہے ہر معاملہ۔ جو بندہ نفل پڑھے اللہ پاک اس کو فرض کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو ایک فرض پڑھے اللہ پاک اس کو 70 فرضوں کا ثواب دیتا ہے، 70 فرضوں کا ثواب دیتا ہے۔ یہ سیزن اتنا اعلیٰ ہے کہ 11 مہینے بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر رمضان میں ایسے دیکھیے، اللہ کے نبی نے مثال دے کے سمجھائی ہے۔ آپ نے فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، آپ نے فرمایا الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ جو بندہ 11 مہینے یہ 3 حرف پڑھے، الف لام میم، اس کے کھاتے میں، اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب 30 کو 70 کے ساتھ
ساتھ ضرب دے دو 70 کے ساتھ، رمضان میں وہی الف لام میم پڑھے تو 2100 نیکیوں کا ثواب۔ 2100، یہ سیزن آ گیا بھائی، سیزن آ گیا ہے، ایسا سیزن۔ نبی پاک نے فرمایا او میرے امتیوں سیزن لگاؤ، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو رمضان کے دنوں کے روزے رکھے گا اللہ پاک اس کی زندگی کے پچھلے سارے دنوں کے گناہ معاف کرے گا۔ جو راتوں کو نماز تراویح پڑھے گا، قیام کرے گا، اللہ اس کی زندگی کی پچھلی ساری راتوں کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا، نیکیوں میں بدل دے گا۔ سیزن آ گیا بھائی، سیزن لگانا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہم استقبال کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے بھائی، ہم تو اللہ کے مہمان کے استقبال کے لیے سارے بیٹھے ہوئے، ہم تو استقبال کی تیاری کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور مولانا ظہیر الدین بابر سے سن رہے ہیں کہ بھائی ہم نے رمضان کا استقبال کیسا کرنا ہے۔ اور بھائی یہ سیل کا مہینہ ہے، اور میرے بھائی یہ سیزن کا مہینہ ہے، بلکہ میں کہوں تو بے جا نہ ہوگا، یہ گولڈن چانس ہے، سنہری موقع ہے، سنہری موقع۔ ہاں پچھلے رمضان یہاں بڑے میرے مقتدی جو جمعہ پڑھتے تھے سامنے بیٹھ کے، اس رمضان میں وہ نہیں ہے۔ میرے دل میں کل ان کے نام آ رہے تھے کہ وہ کون کون ہیں جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں ہے، اور آئندہ رمضان کوئی پتہ نہیں کہ ہم میں سے کون نہ ہو، میں نہ ہوں، آپ نہ ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ رمضان سنہری موقع ہے، آج مٹی ہے کل سونا ہونے والا ہے، کل سونا ہونے والا ہے۔ یہ پلاٹ کاٹنے والے کیا کہتے ہیں، ٹاؤن بنانے والے کہتے ہیں یہ پلاٹ کاٹ دیے ہم نے، یہ پلاٹ مٹی کے نہ سمجھو، آج انویسٹمنٹ کرو، کل یہ تمہارا پلاٹ سونا بن جائیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ رمضان آ رہا ہے، یہ رمضان سنہری موقع ہے، گولڈن چانس ہے، آج محنت کرو، آج انویسٹمنٹ کرو محنت کی، انشاءاللہ کل آپ کے لیے سونا بننے والا ہے، اور اس دن سونا بنے گا، اس دن سونا بنے گا، یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ وہ دن ایسا ہوگا نہ پیسے کام آئیں گے نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جو سنہری موقع سے فائدہ اٹھائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سنہری موقع کو ایسے بیان کیا، حضور نے فرمایا او میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ اس عرب پورے میں سب سے زیادہ بکریاں کون سا قبیلہ رکھتا ہے یا رسول اللہ؟ اس پورے عرب کے جزیرے میں سب سے زیادہ بکریوں والا قبیلہ بنو کلب کا قبیلہ ہے، مدینے کے قریب ایک قبیلہ تھا۔ نبی پاک نے فرمایا کتنا قبیلہ ہوتا ہے، کتنا قبیلہ ہوتا ہے اور کتنی ان کے پاس بکریاں؟ یا رسول اللہ قبیلہ بھی بڑا ہے، ان کے پاس ہر گھر کے پاس 1000 2000 بکریاں، بھیڑے ہیں، دمبے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ لوگوں کو جہنم سے آزادیاں عطا فرماتا ہے۔
یہ گولڈن چانس ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ سنہری موقع ہوا کہ نہ ہوا کہ بھائی اللہ کرے ہمارا بھی جہنم سے آزاد لوگوں میں نام لکھ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں بھی اللہ پاک عتقاء من النار کا سرٹیفکیٹ دے دے۔ انشاءاللہ محنت کریں گے، اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ یہ گولڈن چانس ہے، دن کو روزے رکھیں گے، رات کو قیام کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ آپ بولتے نہیں، آپ بولے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ماہ رمضان رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ جس کو خوشی ہے وہ مبارک ہو ضرور کہے گا، جس کو رمضان کی خوشی ہے وہ میرے ساتھ شریک ہوگا۔ ہم یہ ترانہ پڑھیں گے، استقبال کریں گے رمضان کے استقبال میں۔ نبی پاک مدینہ میں آئے، بچیوں نے استقبال کیا اور کہا طلع البدر علینا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کا مہینہ آتا تھا، اللہ کے رسول ایک بڑا جاندار شاندار خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ رمضان کے استقبال میں کہا کرتے تھے قد اذن لکم شہر عظیم شہر مبارک۔ او لوگوں، بہت بڑا مہینہ، بڑی برکتوں والا مہینہ، اسی لیے میں کہتا ہوں اے ماہ رمضان رب کے مہمان، تیرا آنا جزاک اللہ، تیرا آنا مبارک ہو۔ آج جمعے کا خطبہ نہیں ہے، آج رمضان کا استقبال ہے۔ آج ہم استقبال رمضان کے لیے بیٹھے ہیں۔ اے ماہ رمضان رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے۔ جڑ جائیں گے گناہ، بڑھیں گی نیکیاں، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ تیرا ہر دن نرالا ہے، تیری ہر رات پیاری ہے۔ تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ منتظر ہے تیرے ایمان والے، ایمان والے قرآن والے۔ منتظر ہے تیرے ایمان والے، ایمان والے قرآن والے۔ تو پیارا رب کا، تو پیارا سب کا، تو پیارا رب کا، تو پیارا سب کا، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا میرے محترم بھائیو، تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گولڈن چانس کے بارے میں فرمایا، جس نے یہ گولڈن چانس مس کر دیا، سنہری موقع مس کر دیا۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرمائے، آپ نے 3 دفعہ فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کسی نے دعا نہیں کی، کسی نے
بد دعا نہیں کی، آپ نے آمین کیوں کہا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس سید الملائکہ آئے تھے، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل خدا کا پیغام لے کے آئے تھے اور وہ دعا فرما رہے تھے اور میں آمین کہہ رہا تھا۔ بھئی کیا دعا کی حضرت جبریل نے؟ اب ذرا بات دھیان سے سننا، دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار ہو اور آمین کہنے والا نبیوں کا سردار ہو، دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہ سکتا۔ حضور نے فرمایا، جبریل نے کہا بد نصیب ہے وہ بندہ، ہلاک ہو گیا وہ بندہ، تباہ و برباد ہو گیا وہ بندہ جو اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو پاتا ہے یا ان میں سے ایک کو پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کرتا۔ اس نے بڑا ہی گولڈن چانس مس کر دیا ہے، اس نے سنہری موقع ہاتھوں سے گوا دیا ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی ہے، جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت واجب نہیں کروائی ہے۔ نمبر 1 اور نمبر 2 نبی پاک نے فرمایا، جبریل نے کہا کہ جو آپ کا نام سن کے آپ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ اکبر۔ جب بھی نام نامی اسم گرامی آئے، اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ جامعہ نظیریہ کے ماشاءاللہ جو میرے مقتدی ہیں نا، ان کا یہ سبب پکا ہے کہ جب بھی ان کے کان میں آپ سرکار کا نام پڑتا ہے نا تو وہ آہستہ نہیں بولتے بلکہ اونچی آواز سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ اس لیے بخاری شریف میں نا یہ درود پاک 4400 مرتبہ لکھا گیا ہے، 4400 مرتبہ۔ بھئی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابن عمر قال سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھئی 4400 مرتبہ درود بخاری شریف میں لکھا گیا ہے، اور اسی لیے اللہ پاک کو درود پسند ہی بہت ہے۔ اتنا پسند ہے اللہ پاک کو درود کہ نبی پاک سے ابی ابن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ میں 1 گھنٹہ دعا کرتا ہوں، آدھا گھنٹہ آپ پر درود پڑھتا ہوں، آدھا گھنٹہ اپنے لیے اللہ پاک سے اپنی حاجات مانگتا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ حضور نے فرمایا اگر درود کی مقدار ذرا بڑھا لو گے تو تیرے لیے اور اچھا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ 45 منٹ فار ایگزامپل 45 منٹ آپ پر درود پڑھوں، 15 منٹ اللہ سے اپنے لیے کچھ اپنی حاجات مانگوں۔ آپ نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ کر لو گے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ پھر پورا گھنٹہ آپ پر درود پڑھتا رہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اذن تکفی ہموں کا ویغفر ذنبوں کا، اگر تو مسلسل درود پڑھتا رہے گا دنیا کی ساری ٹینشنیں بھی ختم ہو جائیں گی، آخرت میں اللہ تجھے نجات کا پروانہ بھی عطا کر دے گا۔ درود پڑھو، ضرور پڑھو، مگر وہ پڑھو جو رسول پاک نے سکھایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل نے بد دعا کی کہ جو آپ کا نام سن کے آپ پر درود نہ پڑے ہلاک ہو گیا وہ بندہ، تباہ و برباد ہو گیا وہ بندہ۔ جبریل نے بد دعا کی، حضور نے آمین کہا، اور تیسرا نبی پاک فرماتے ہیں جبریل نے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو گیا وہ بندہ، تباہ و برباد ہو گیا جس نے رمضان والا سنہری موقع چھوڑ دیا، جس نے رمضان والا گولڈن چانس مس کر دیا، وہ ہلاک ہو گیا کہ جس کی زندگی پر رمضان کا مہینہ آیا پھر بھی اس نے رمضان کے روزے رکھ کے راتوں کو قیام کر کے جنت اپنے نام الاٹ نہیں کروایا۔ فرمایا ہلاک ہو گیا وہ بندہ۔ اب دیکھو جبریل نے بد دعا دی ہے، حضور نے آمین کہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیو یہ رمضان گولڈن چانس ہے،
سنہری موقع ہے، انشاءاللہ 30 کے 30 روزے رکھیں گے اور انشاءاللہ کما حقہ رکھیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے، بددیانتی سے بچیں گے، نظروں کے زنا سے بچیں گے، زبان کے زنا سے بچیں گے، کانوں کے زنا سے بچیں گے، میرے بھائیو روزے کا حق ادا کریں گے۔ نبی پاک نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا انما الصیام من اللغو والرفث، اصل روزہ اس کا ہے جو فضولیات چھوڑ دیتا ہے، بے حیائی اور برائی کے کام چھوڑ دیتا ہے۔ اب میں آج ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں آپ سب سے، انشاءاللہ رمضان میں سوشل میڈیا کو، موبائل کو، ٹی وی کو کم از کم کٹو کٹ کم از کم استعمال کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ توفیق تو اللہ نے دینی ہے بھائی۔ میں تو اس لیے زور لگا رہا ہوں کہ اگر کوئی 2 آدمی بھی انشاءاللہ اس راہ پر چل پڑے نا تو ان کی اور میری نجات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں رمضان میں رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر جو بے حیائی کے پروگرام ٹی وی پر چلتے ہیں ان میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا اور ٹائم گزارنے کے لیے بھائی تاش کے 2 پتے لگا لیتے ہیں، ٹائم گزر جائے، تاش نہیں کھیلنا، سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک یہ نہیں استعمال کرنا۔ سب سے زیادہ کیا استعمال کرنا؟ اونچی آواز سے قرآن، کیا؟ اللہ اکبر۔ لو بھائی آخر میں ایک میں حدیث سنانا چاہتا ہوں، بڑی اہم، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، ٹاپ 10 میں سے ہیں، جن کو نبی پاک نے دنیا میں جنت کا ٹکٹ دیا ہوا ہے، دنیا میں ہی۔ یار وہ کیسے خوش نصیب لوگ، ان کی کیا بات ہے یار، ان کی کیا بات ہے۔ جو حضور کے شاگرد ہیں نا ان کی تو کیا ہی بات ہے یار۔ ہم تو ان کے پاؤں کے نیچے جو مٹی ہے نا اس دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہیں جو حضور کے شاگرد ہیں بھائی۔ اللہ اکبر۔ 10 مبشرہ میں سے ہیں، 10 مبشرہ میں سے ٹاپ 10 میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، ہر حدیث کی کتاب میں حدیث موجود ہے، حضور فرمایا کرتے تھے ابو بکر فی الجنہ۔ سبحان اللہ نہیں کہنا؟ ایتھے سبحان اللہ باندھی ہے یار، حضور دے یار نے یار۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں اور دیکھو بھائی 4 نبی پاک کے یار ہیں نا، 4، 2 نبی پاک کے سورے ہیں، 2 نبی پاک کے داماد ہیں۔ ایسے کہہ لو حضور کے سورے سسرال سے بھی پیار کرو، حضور کے دامادوں سے بھی پیار کرو، خود آقا بھی راضی ہو جائیں گے، خود خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ حضور فرمایا کرتے تھے ابو بکر فی الجنہ، ہر ایک پر سبحان اللہ نکلے بھائی، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ تو آج میں جس کی بات سنانے لگا ہوں اس کا نام لینے لگا ہوں، طلحہ تو فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ۔ یہ میں حدیث سنا رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا۔ عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ، سعید ابن جبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جراح فی اللہ اکبر۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 بندے مدینہ میں آئے، بڑی دور دراز سے کئی ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہ مدینہ میں آئے اور انہوں نے دونوں نے اسلام قبول کیا حضور کے سامنے بیٹھ کے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے ہیں، اب
اب ہم نے دونوں دوستوں نے واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے، اب ہم نے آپ کے پاس ہی رہنا ہے، آپ کی غلامی میں ہی رہنا ہے۔ اللہ اکبر، خوش نصیب تھے جو حضور کی غلامی میں آ گئے، ہزاروں میلوں سے ان کی قسمت جاگ گئی اور وہ حضور کے قدموں میں آ گئے۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا اصحاب صفہ میں تو جگہ پہلے ہی نہیں ہے، او میرے صحابہ یہ میرے مہمان ہیں، یہ میرے مہمان ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ کون ہے جو میرے مہمانوں کو مستقل اپنے گھر میں رہائش دے گا؟ کون ہے؟ طلحہ نے ہاتھ کھڑا کیا۔ طلحہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے مہمانوں کی مستقل رہائش میرے گھر میں ہوگی، مستقل کھانا میرے گھر میں ہوگا۔ اللہ اکبر، بیٹھک کو تیار کیا، ان دونوں کو وہاں پر لے گئے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جناب دونوں نماز پڑھنے جاتے ہیں، حضور کے سامنے دو زانو بیٹھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، حضرت طلحہ کے ساتھ آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک جو مہمان ہے نا، 2 مہینے کے بعد غزوہ ہوا جہاد میں، وہ لڑتا لڑتا ایک مہمان اللہ کو پیارا ہو گیا، اس نے شہادت پا لی، ایک مہمان نے پیچھے ایک مہمان رہ گیا۔ اب 1 سال کے بعد، 1 سال کے بعد وہ دوسرا مہمان اپنی طبی موت فوت ہو گیا، وہ مہمان فوت ہو گیا۔ دوسرے دن حضرت طلحہ کو خواب آیا، حضرت طلحہ کہتے ہیں یار میں نے خواب دیکھا، بیان کرتے ہیں حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، بیان کرتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ جو سال بعد فوت ہوا ہے وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے، اور جو سال پہلے شہید ہوا ہے وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث سنا رہا ہوں، حضرت طلحہ نے اپنے تمام دوستوں کو یہ اپنا خواب سنایا۔ خواب چلتے چلتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ طلحہ نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، وہ کہتا ہے جو سال بعد اپنی طبی موت مرا وہ جنت میں پہلے گیا، شہید ہونے والا سال پہلے، وہ بعد میں جنت میں گیا۔ نبی پاک نے فرمایا اتعجبون، بھائی توجہ ہے بھائی، نبی پاک کی بات ذرا پورے دھیان سے سننا، بس یہی میری جمعے کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ حضور نے نماز کے بعد کھڑے ہو کے فرمایا اتعجبون اتعجبون، او میرے صحابہ تم کیوں تعجب کرتے ہو؟ حل وجد الآخر الا رمضان، حضور نے فرمایا بعد والے نے ماہ رمضان پایا تھا۔ کیا پایا تھا؟ اس نے رمضان کے روزے بھی رکھے تھے۔ پہلے والا تو 2 مہینے بعد ہی شہید ہو گیا نا، وہ اسلام لانے کے 2 مہینے بعد ہی، اس نے تو رمضان نہیں پایا، لیکن بعد والے نے ماہ رمضان پایا، اس نے روزے رکھے، اس نے راتوں کو قیام کیا۔ آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ رمضان پانا کوئی معمولی چیز ہے؟ رمضان پا لینا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اسی لیے خدا نے اس کو پہلے جنت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں رمضان کی تیاری کرنی ہے، انشاءاللہ رمضان کے لیے اپنے دل و دماغ کو تیار کرنا ہے۔ ہم تیاری سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زیادہ سودا اکٹھا گھر میں کرنا ہے، راشن زیادہ اکٹھا کرنا ہے، اور بھائی رمضان کھانے کا نام نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دسترخوان پر نا سموسے بھی ہوں، پکوڑے بھی ہوں، دہی بلے بھی ہو، فروٹ چاٹ بھی ہو، بوتل بھی ہو جناب، اس کے بعد شربت بھی ہو، اس کے بعد کڑھائی بھی ہو۔ او بھائی یہ کھانے پینے کا نام نہیں، تقلیل الطعام، کھانا تھوڑا کرنا ہے، کھانا تھوڑا کرنا ہے، زیادہ نہیں۔ وہ تقلیل المنام،
اور نیند کو بھی کیا کرنا ہے؟ یہ سحری کھا کے نا ایسے سوتا ہے کہ جیسے خدا پر بڑا احسان کیا ہے بھائی اس نے روزہ رکھ کے. نہیں اتنا لمبا نہیں سونا, 10 بجے تک سویا ہوا ہے. فجر کی نماز پڑھنی ہے, فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے, صبح شام کے اذکار کرنے ہیں, اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے. اشراق کبھی نہیں چھوڑنی ہے, کوئی انشاءاللہ اشراق کبھی نہیں چھوڑنی ہے بھائی. اشراق کی نماز جب سورج طلوع ہوتا ہے نا, سورج طلوع ہوتا ہے تو پہلی نماز 2 رکعت نماز ہوتی ہے. حضور نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے اذکار کرتا رہتا ہے اور سورج طلوع ہوتے ہی 2 رکعت نماز اشراق پڑھتا ہے, حضور نے فرمایا اللہ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو انشاءاللہ رمضان میں اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں گے, کوئی انشاءاللہ. ہاں یہ نہیں ہے بے مہار بے شتر, کوئی پتہ نہیں کہاں ہے کیا نہیں ہے, بس روزہ رکھا ہوا ہے اور موبائل بھی چلا رہا ہے, خوب انگلیاں گھما رہا ہے موبائل پر. نہ میرے بھائی, موبائل سے احتراز کرنا ہے, موبائل سے بچنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, ٹی وی سے بچنا ہے, قرآن سے. اب میں اکثر کہتا ہوں میرے بھائی, نماز پڑھنے کا نام تقوی نہیں, روزہ رکھنے کا نام تقوی نہیں, عمرہ کرنے کا نام تقوی نہیں. تقوی کا معنی ہوتا ہے پرہیزگاری, بچنا. گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے, اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا نام تقوی ہے. ہاں آنکھوں کے زنا سے بچنے کا نام تقوی ہے, کانوں کی برائی سے بچنے کا نام تقوی ہے. یہی تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میں نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور ایک بات ہے, ہمارا یا تو پھر ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, برباد ہوتا ہے موبائل میں, ٹی وی پہ, یا پھر برباد ہوتا ہے بازار میں. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, یہ بات اچھی طرح کان کھول کے سن لو. اگر آپ نے عید کی کوئی شاپنگ کرنی ہے تو رمضان سے پہلے ہی کر لیں. اللہ توفیق دے, کچھ 4 آنے آ جان نا تے روزیاں تو پہلے ہی کر کے فارغ ہو جاؤ. رمضان سارا ابھی کیا ہے, یہ میچنگ جوتی لینے کے لیے جا رہے, یہ بچی کی نا چوڑیاں میچنگ لینے کے لیے جا رہے, یہ اپنے ہسبینڈ کا سوٹ لینے, بازار بھرے پڑے ہیں پورے رمضان میں. اللہ معاف فرمائے. اور بھائی رمضان میں بازار بھرے اور مسجدیں فارغ ہیں بالکل. اللہ اکبر. حالانکہ اس دنیا کی بدترین جگہ, حضور نے فرمایا اس دنیا کی گندی ترین جگہ بازار ہے, اور اس دنیا کی بہترین جگہ اللہ آپ کو اور مجھے مسجد والا بنا دے, مسجد سے محبت کرنے والا بنا دے. ہمارا دل نہ لگے اپنے گھر میں, اللہ کرے ہمارا دل لگے تو اس کے گھر میں لگے. بس نماز پڑھے تو پھر نماز کا انتظار, نماز پڑھے تو کام پہ ہیں, دکان پہ ہیں, ملازمت پہ ہیں, انتظار کس کا ہو رہا ہے؟ دل ہی دل میں نماز کا انتظار ہے, نماز کا. تو بھائیو رمضان کا استقبال کرنے کے لیے اپنے آپ کو مستعد کر لو, اپنے آپ کو تیار کر لو, لنگوٹا کس لو, تیاری کر لو, محنت کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ کرے جس طرح تاجروں کی سیزن میں آنکھیں ترس جاتی ہیں آرام کرنے کے لیے, پیٹ ترس جاتا ہے روٹی کے لیے, کیوں؟ وہ کہتا ہے سیزن ہے نا, خوب لگا لیں. اللہ کرے ہماری آنکھیں ترس جائیں سونے کے لیے اور ہم اس قدر اللہ کی عبادت کریں. ہم تو اتنے تن آسان بن چکے ہیں کہ مسجد بھی وہ ڈھونڈتے ہیں جس میں تراویاں چھوٹی ہوں, اور جس میں اے سی لگا ہوا ہو. اور بھائی یہ نہ سوچو, یہ دیکھو کہ قرآن کہاں اچھا پڑھا جاتا ہے. قرآن ایسے پڑھا جانا چاہیے, ایسے سننا چاہیے کہ جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے. دیکھو نا حضور کی مسجد میں آج بھی نماز تراویح ہوتی ہے, آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا. اللہ کے گھر مکہ میں آج بھی نماز تراویح ہوتی ہے, قرآن پڑھا جاتا ہے, مزہ آ جاتا ہے, سکون آ جاتا ہے. تو آپ نے بھی انشاءاللہ وہ مسجدیں تلاش کرنی ہے, وہ نہیں کرنی کہ جو اللہ اکبر پٹا چڑھا ہے, اللہ اکبر رکوع بھی پورا نہیں کیا, پھر سمے
سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر اللہ اکبر، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، بیٹھ کہاں استغفر اللہ۔ ایسی نماز نہیں بھائی، آپ تھوڑی پڑھ لو میرے بھائی، آپ 4 رکعت پڑھ لو۔ اور کون سا فرض ہے، کون سا فرض ہے؟ 8 رکعتیں رسول اللہ پڑھتے رہے بھائی، 8 رکعتیں، 8 رکعتوں سے زیادہ نبی پاک نے نہ رمضان میں نہ رمضان کے علاوہ کبھی رات کی نماز پڑھی ہی نہیں ہے کبھی نبی پاک نے 8 رکعت سے۔ بھائی تھوڑی پڑھ لو، ستھری پڑھ لو، کیڑی پڑھ لو؟ ستھری۔ قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، قرآن ٹھہر ٹھہر۔ بھائی مقصد کیا ہے؟ مقصد تو قرآن کا پڑھنا ہے، قرآن کا سننا ہے۔ تو انشاءاللہ رمضان کی تیاری کریں گے۔ آج کا وعدہ یہ ہمارا ہوا ہے، ہم سب نے اپنے دل میں اپنے رب سے وعدہ کیا ہے 30 کے 30 روزے رکھیں گے کوئی انشاءاللہ، اور 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ موبائل سے ٹی وی سے احتراز کریں گے، بچیں گے، اور انشاءاللہ اپنا تعلق کس سے جوڑیں گے؟ اللہ کے قرآن سے جوڑیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے میرا مقتدی کہ میں نے آپ کے کہنے پر قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا، میرا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ اور بھائی جب قرآن کا ترجمہ پڑھے نا تو پھر خدا سیدھی راہ کی ہدایت دے دیتا ہے۔ پھر جو آنکھوں پر پٹیاں ہیں نا، یہ جو ہمارے ہاں پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، وہ پٹیاں اتر جاتی ہیں، پھر بندے کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو راہ سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ اور یہ راہ اسی کو پتہ چلے گا نا جو ترجمہ پڑھے گا۔ اونجی پڑھی جائے یا ملونا تھا ملونا اور پٹا چڑھا کے، تو اس کو کیا پتہ بیچارے کو قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، میرا مالک مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں اس رمضان میں قرآن سے محبت کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔